الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفع بعضهم درجات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد خدا بزرگ تھی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم۔ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، اور تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں آقا، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ میں فقط خاک ہوں مگر ان سے ہے نسبت مجھ کو، میں فقط خاک ہوں مگر ان سے ہے نسبت مجھ کو، یہی ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے، اور جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تم نے خرید کر انمول کر دیا۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، او کما قال علیہ السلام، جو اللہ کے ان بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ میں آج کی اس پر رونق بزم میں سب سے پہلے میرے نہایت ہی محترم قبلہ شاہ صاحب کا میں ممنون ہوں کہ انہوں نے آپ عاشقان رسول میں مجھے آنے کا موقع دیا۔ آپ تمام مہمانان گرامی قدر، میں احسان مند ہوں کہ آپ اس بزم میں تشریف لائے۔ دعا گو ہوں اللہ کریم ہم سب کی آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صدیوں قبل حضور کسی رات کے دامن میں اس دنیا میں چل بگر ہوئے تھے، وہ رات صدیوں قبل تھی، اس رات کے دامن میں مصطفیٰ اس دنیا میں جل بگر ہوئے تھے، مگر ماحول کی تازگی یہ بتاتی ہے جیسے کل ہی کوئی یہاں سے گزر کے گیا، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر
گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، اور زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک، کہاں کھولے تھے گیسو میرے آقا نے، اور آج خوشبو کہاں تک ہے۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا نقشہ کھینچا ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ۔ جب سے ماہ ربیع النور کا چاند نظر آیا ہے، عجیب ہلچل ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ تحفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے بس تیری ہی داستان ہے۔ یہ آسمان بغیر ستون کے نظر آتا ہے، یہ واحد چھت ہے جس کی دیواریں نظر نہیں آتی، یہ واحد چھت ہے جس کا ستون نظر نہیں آتا، جس کے لیے کوئی سپورٹ نظر نہیں آتی، یہ واحد چھت ہے جو ہمارے سروں پہ نظر آتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی چھت ایسی دیکھی ہی نہیں آج تک کہ جس کا ستون نہ ہو، جس کی دیوار نہ ہو، جس کی کوئی سپورٹ نہ ہو۔ کوئی چھت ایسی نظر نہیں آئی سوائے اس آسمان کے جو ہمارے سروں پہ سائبان ہے، اس چھت کے سوا اور کوئی چھت نظر نہیں آتی۔ اس آسمان پہ گفتگو کیجیے، یہ ان زمینوں کی بناوٹ پہ بات ہو، آسمان پہ چمکنے والے چاند سورج اور ستاروں پہ اور ان کی ضیاء پاشیوں پہ گفتگو ہو، بنی نوع انسان کی تخلیق کا تذکرہ ہو، یا رب کی مخلوقات چرند پرند درند ان سب کا تذکرہ ہو، فرشتوں کی تخلیق پہ بات ہو یا جنات کا تذکرہ ہو، ان ہواؤں اور فضاؤں پہ گفتگو ہو، کان جدھر لگائیے بس تیری ہی داستان ہے۔ کیونکہ حدیث قدسی میں رب ذوالجلال نے واضح فرما دیا، اے محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا ہم یہ افلاک پیدا نہ کرتے، یہ زمینیں پیدا نہ کرتے، یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ اے محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو ہم اپنا رب ہونا بھی کسی پہ ظاہر نہ کرتے۔ ہر طرف ایک ہی چھیڑ چھاڑ ہے، ایک ہلچل ہے، وہ ماہ محترم آ چکا ہے جس میں رب کے محبوب کی اس دنیا میں جلوہ گری ہے، وہ محبوب کہ جنہیں رب نے نائب اعظم بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، جس کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ جن کا صدقہ ملا ہے، ان کے آنے کا ماہ شروع ہو چکا ہے۔ سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، عرش کے رب کی قسم ہے، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ جو کچھ میرے پاس ہے، جو کچھ آپ کے پاس ہے، جو انبیاء کے پاس تھا، جو رب کے اولیاء کے پاس ہے، سب کچھ صدقہ مصطفیٰ کا ہی ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ رب تک پہنچے گا تو مصطفیٰ کا وسیلہ ہوگا، کیونکہ سب کچھ تو انہی کا صدقہ عطا ہو رہا ہے۔
جس کو اس زمانے میں جو بھی ملا ہے، جو بھی خصوصیت ملی ہے، رب نے صدقہ مصطفیٰ کا نوازا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اے اللہ تو نے اپنا صفی بنا لیا، اور جب بات نوح علیہ السلام کی آئی تو انہیں اپنا نجی بنا لیا، اور جب بات ابراہیم علیہ السلام کی آتی ہے تو اے اللہ تو نے اپنا خلیل بنا لیا، اور جب بات موسیٰ علیہ السلام کی آتی ہے تو تو نے ان کو اپنا کلیم بنا لیا اور کلیم اللہ کا لقب عطا کر دیا۔ ڈائریکٹ وہ تیرے ساتھ ہم کلام ہوتے رہے، کئی انبیاء آتے رہے جو بالواسطہ یا بلا واسطہ تجھ سے کلام کرتے رہے، کسی کو کوئی خصوصیت عطا کی تو کسی کو کوئی خصوصیت عطا کر دی۔ اے اللہ جب تیرا محبوب آیا ہے تو اسے کیا عطا کیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام آئے تو لوہے کو نرم کر دیا، آدم علیہ السلام کو صفی بنایا تو اعزاز کا تعلق دنیا سے ہے، نوح علیہ السلام کو نجی بنایا تو اعزاز کا تعلق دنیا سے ہے، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تو اعزاز کا تعلق دنیا سے ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا تو اعزاز کا تعلق دنیا سے ہے، عیسیٰ علیہ السلام اگر مردوں کو زندہ کرتے تھے تو اعزاز کا تعلق دنیا سے ہے، کوڑی کو شفا دیتے تھے تو اعزاز کا تعلق دنیا سے ہے، اور جن کی پیدائشی آنکھیں نہ ہوتی تھی ان کو آنکھیں عطا کر دیتے تھے، اعزاز کا تعلق دنیا سے ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا رب ارنی کیف تحیی الموتى، مولا مردے زندہ تو کیسے کرتا ہے؟ فرمایا ولم تؤمن، کیا تجھے ایمان نہیں؟ کہا ایمان تو ہے، صرف دل کے اطمینان کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا 4 پرندے لے لو، ان کا قیمہ بنا لو، مکس کر لو، 4 پہاڑوں پہ رکھ دو جو مختلف سمتوں پر ہیں، پھر ان کو آواز دو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آواز دیتے ہیں ہر ایک کے ذرات اڑتے ہیں، جو مکسچر تھا وہ ایک جگہ ہے یا 4 جگہ ہے، چاروں طرف سے ایک پرندے کے ذرات اڑتے ہیں، سب مل جاتے ہیں اور مل کر وہی پرندہ وجود میں آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دنیا میں دیکھا ہے، اعزاز کا تعلق دنیا سے ہے، اور جب رب کے محبوب آئے اگر ان کو آدم علیہ السلام کا کمال دیتے ہیں تو پھر نوح کا کمال رہ جاتا ہے، اور اگر نوح علیہ السلام کا کمال دیتے ہیں تو پھر ابراہیم علیہ السلام کا کمال رہ جاتا ہے، اور اگر ابراہیم علیہ السلام کا کمال دیتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کا کمال رہ جاتا ہے، اور اگر موسیٰ علیہ السلام کا کمال دیتے ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا کمال رہ جاتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا کمال دیتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کا جمال رہ جاتا ہے، ان کا کمال رہ جاتا ہے۔ مولا پھر اپنے محبوب کو دیا کیا ہے؟ رب فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے اپنے محبوب کو کوثر عطا کر دیا ہے، خیر کثیر عطا کر دیا ہے، جس کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ صدقہ ان کا ملا ہے، اور جس کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ سب کچھ ہم نے اپنے محبوب کو عطا کر دیا۔ یہ حضور کی خصوصیات ہیں کہ رب نے محبوب بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے، صحابہ ایک جھرمٹ بنا کے بیٹھے ہیں، حلقہ بنا ہوا ہے، آپس میں گفتگو ہو رہی ہے۔ کسی نے کہا بڑی تعجب کی بات ہے
رب ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا ہے۔ دوسروں نے کہا واہ واہ کیا بات ہے، رب نے ان کو کلیم بنایا ہے۔ ایک کہنے لگے رب نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کا لقب عطا کیا ہے، کلمت اللہ بنایا ہے۔ کہنے والوں نے کہا بڑے تعجب کی بات ہے، واہ واہ سبحان اللہ۔ کسی نے کہا آدم علیہ السلام کو رب نے صفی بنایا ہے، واہ واہ سبحان اللہ، بڑے تعجب کی بات ہے۔ مختلف انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے، مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ فرمایا صحابہ تمہارا سارا کلام میں مصطفیٰ سن چکا۔ واقعی بات تعجب کی ہے کہ رب نے آدم علیہ السلام کو صفی بنایا ہے، نوح علیہ السلام کو نجی بنایا ہے، ابراہیم کو خلیل بنایا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا ہے۔ لیکن میرے صحابہ تم یہ بات بھی یاد رکھ لو، الا وانا حبیب اللہ، کہ رب ذوالجلال نے مجھے اپنا محبوب بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ شارحین لکھتے ہیں محبوب وہ ہوتا ہے جسے رب سب کچھ عطا کر دے۔ محبوب کے لیے ہمارا سب کچھ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اس لیے رب نے محبوب کو نائب اکبر بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور جس کو جو کچھ بھی دیا ہے انہی کا صدقہ دیا ہے۔ کتابوں میں پڑھا ہے آدم علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی ہے، نوح علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی ہے، ان کا بھی ذکر ہوا ہے، نوح علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہوا ہے، ان کے امتیوں نے کیا ہے۔ یہ آدم ثانی ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے، ان کی جلوہ گری ہوئی ہے اور ان کا ذکر بھی ہوا ہے اور ان کی قربانی کا تذکرہ بھی ہوتا رہا ہے اور ہوتا چلا آ رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، قیامت تک ہوتا بھی رہے گا۔ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جو ذبیح اللہ ہے، ان کا ذکر بھی ہوا ہے۔ ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کہ جن سے بنی اسرائیل کے انبیاء آئے ہیں، ان کا ذکر بھی ہوتا رہا ہے اور ہوتا چلا آ رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا ہے، یعقوب علیہ السلام کی بات بھی ہوئی ہے، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر بھی ہوا ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، ہارون علیہ السلام کی بات بھی ہوئی ہے اور لوط علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہوا ہے۔ وہ وقت بھی آیا ہے جب حضرت شعیب علیہ السلام پر گفتگو بھی ہوئی ہے۔ وہ وقت بھی زمانے نے دیکھا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ ہوتا تھا۔ زمانے آتے رہے، گزرتے رہے، لیکن رب کعبہ کی قسم جتنا تذکرہ رب کے محبوب کا ہوا ہے، آج تک اتنا تذکرہ کسی کا ہوتے نہیں۔ یہ بھی خصوصیت ہے محبوب، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جو خود رب نے کیا ہے اور بلند بھی رب نے کیا ہے۔ انبیاء کا ذکر بھی بلند رب ہی فرماتا رہا، لیکن کسی کے لیے یہ نہیں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ محبوب تیرے لیے ذکر تیرا بلند ہم نے کیا ہے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام جب آئے تھے، ان کے لیے رب نے یہ نہ فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ نہ فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ نہ فرمایا۔ اور جب بات محبوب کی آئی تو رب نے یہ اظہار کر دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ محبوب تیرے ذکر کو بلند ہم نے کیا ہے۔ اور یہ کب تک بلند ہوگا؟ دن بدن بڑھ ہی رہا ہے۔ میری اطلاع کے مطابق قبلہ شاہ صاحب ہیں جنہوں نے یہ فجر کی محافل شروع کی اور آج الحمدللہ مسجد مسجد ذکر ہو رہا ہے۔ رات ایک صاحب ملے گئے تو فجر میں بڑی رونق ہوتی، اور اس کے بعد میرا بیان تھا تو میں نے وہاں بھی شاہ صاحب کا ذکر کیا۔ یہ ثواب ان کے لیے جاری ہے کہ حضور کے ذکر کو بلند کیا ہے، یہ بنیاد انہوں نے رکھی ہے
اور رب نے ان سے رکھوائی ہے۔ آج سب بیٹھے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں نماز فجر کے بعد بھی اتنی تعداد ہے، یہ کیوں آئے ہیں؟ اصل میں بات کچھ اور ہے، یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن کو رب نے محبوب بنا کر بھیجا ہے، جن کو رب نے ایسی افضلیت عطا فرمائی ہے، نہ ان سے پہلے کسی کو دی اور نہ ان کے بعد کسی کو عطا کرے۔ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا خلق سے اولیاء۔ لیکن جب بات محبوب کی آئی تو رب خود فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَكَ۔ اس پر مفسرین نے لکھا گویا رب نے فرما دیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث قدسی ہے، جَعَلْتُكَ ذِكْرًا مِّن ذِكْرِي، محبوب میرے کثیر ذکر ہے، کثیر ذکر ہے، لا تعداد ذکر ہے۔ جعلتک ذکرا من ذکری، محبوب جو میرے اتنے ذکر ہیں ان اذکار میں سے تیرے ذکر کو بھی ہم نے اپنا ذکر بنا لیا ہے۔ فمن ذکرک ذکرنی، اور اب یہ بات طے ہے جس نے یہاں بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ کیا وہ کوئی اور نہیں ذکر کر رہا بلکہ اس نے جو ذکر مصطفیٰ کیا ہے حقیقت میں ذکر خدا کر رہا ہے، کیونکہ رب نے اپنے ذکر سے ان کا ذکر جدا ہی نہیں کیا۔ یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء آتے رہے، ہر نبی اپنی قوم قبیلے کی طرف نبی بن کر آیا۔ قرآن نے واضح کیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہر رسول اپنی قوم کی طرف نبی بن کر آئے۔ ایک ایک وقت ہوتا تھا، دو دو نبی، تین تین نبی، چار چار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود تھے، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام بھی نبی، اسماعیل علیہ السلام بھی نبی، اس دور میں لوط علیہ السلام بھی نبی۔ وقت ایک ہے، نبی چار چار ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، انہوں نے دعا بھائی کے لیے کی تو ہارون علیہ السلام کو بھی رب نے نبوت کے تاج سے سرفراز فرما دیا۔ وقت ایک ہے، نبی دو دو ہے، اور اسی دور میں شعیب علیہ السلام بھی نبی جن کی بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں آئی۔ وقت ایک ہے، نبی زیادہ ہے، ہر نبی اپنی قوم اور قبیلے کی طرف نبی بن کر آ رہا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام بھی نبی جن کا حسن مشہور ہے۔ وقت ایک ہے، نبی دو دو ہے، ایک نبی مشرق میں ہے، دوسرے مغرب میں ہے، اور تیسرے شمال کی طرف ہے، اور چوتھے جنوب کی سمت ہے، یا سمت ایک ہے لیکن قومیں مختلف ہے۔ نبی دو دو ہے، تین تین ہے، ہر نبی اپنی قوم اور قبیلے کی طرف رب کا پیغام لے کر آیا ہے اور رب کا پیغام پہنچا رہا ہے۔ رب کی بارگاہ سے جو ان کی ذمہ داری ہے وہ پوری کرتے چلے جا رہے ہیں، اپنی قوم کو رب کا پیغام سناتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر نبی اپنی قوم کی طرف نبی، اور جب بات مصطفیٰ کی آئی رب نے قانون یہاں بھی بدل دیا۔ حضور فرماتے ہیں وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، کہ ہر نبی جو بھی آیا کرتے تھے وہ بطور خاص اپنی قوم کی طرف نبی بن کر آیا کرتے تھے۔ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، اور جب کہ میں آ گیا ہوں تو رب نے قانون بدل ڈالا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، محبوب ہم نے تجھے سب لوگوں کے لیے نبی بنا کر اس دنیا میں بھیج دیا ہے۔ یہاں لوگ ہیں تو ایک حدیث میں فرمایا ارسلت الى الخلق کافہ، تمام مخلوق کے لیے۔ مخلوق میں کیا کیا ہے؟ قبلہ شاہ صاحب
مخلوق میں ہے کیا کیا؟ مخلوق میں فرشتے بھی ہیں، مخلوق میں جنات بھی ہے، عرش و کرسی بھی ہے، مخلوق میں عرش و کرسی بھی ہے، تو مخلوق میں آسمان بھی ہے، مخلوق میں یہ زمینیں بھی ہے، حشرات الارض بھی ہے، مخلوق میں یہ ہوائیں اور فضائیں بھی ہے، مخلوق میں پہاڑ بھی ہے، حور و غلمان بھی ہے، مخلوق میں بنی نوع انسان بھی ہے، اور بنی نوع انسان میں انبیاء بھی ہے۔ انبیاء بھی رب کی مخلوق تو ہے نا، اگرچہ وہ نبی ہے، نفس نبوت ان کو بھی ملا ہے، ان کو بھی ملا ہے، سب اس میں برابر ہے، لیکن رب نے محبوب کو فضیلت عطا کی، خصائص کے ساتھ نواز دیا ہے۔ وہ بھی نبی، یہ بھی نبی ہے، اگرچہ وہ بھی نبی ہے لیکن مخلوق میں داخل ہے۔ ارسلت الی الخلق کافہ، فرماتے ہیں رب نے جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہے سب کے لیے مجھے نبی بنا کر دیا۔ یہ حضور کی خصوصیت ہے کہ آپ کو سب کے لیے نبی بنا۔ انبیاء بھی آپ کی امتی ہیں، کیونکہ جس تک انسان کا اطلاق آئے گا وہ سب کے سب حضور کی امت میں داخل ہو جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد کی جان ہے، اگر ہمارے دور میں موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ السلام بھی ہوتے، ہماری پیروی کیے بغیر ان کے لیے کوئی گنجائش نہ ہوتی۔ اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ السلام آئیں گے، نبی ہوں گے، لیکن حضور کے امتی بن کر اس دنیا میں آئیں گے، امتی بن کر رہیں گے، مصطفیٰ کی شریعت ہوگی، اس پر عمل کریں گے، دجال کو وہی ماریں گے، اور حضور کے امتی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے وہ نماز بھی ادا کریں گے، آئیں گے، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے فرما دیا تو پھر آئیں گے۔ حضور فرماتے ما یخرج من ھذا الا حق، میری زبان سے کوئی بات سوائے حق کے نکلا ہی نہیں۔ تو رب نے قانون یہاں بھی بدل ڈالا۔ اور پھر حضور فرماتے ایک خصوصیت کا ذکر کرتے ہوئے، بخاری شریف میں آپ نے 5 خصوصیات کا ذکر کیا، ایک روایت میں 6 خصوصیات۔ حضور نے فرمایا رب نے مجھے 6 ایسی باتوں سے نوازا ہے لم یعطہن، رب نے نہیں دیا، یہ جو خصوصیات ہیں یہ باتیں ہیں رب نے نہیں دی کسی ایک کو بھی، احد من الانبیاء، کہ انبیاء میں سے کسی ایک کو بھی نہیں دی جو مجھ سے پہلے آئے، رب نے یہ مجھے دی ہے۔ اور ایک روایت میں 10 خصوصیات کا ذکر ہے۔ امام سیوطی نے 250 کہاں حضور کی خصوصیات کوئی 5-10 نہیں ہے، 250 ہے۔ علماء نے لکھا یہ تو وہ ہیں جو امام سیوطی کو پتہ چل گیا، جو ان سے پہلے آئے تھے ان کے پاس کتنی خصوصیات تھی کسی کو کوئی نہیں پتا۔ اور یہ تو علماء ظاہر ہیں، کتابیں پڑھ پڑھ کے نظارے دیکھ دیکھ کے بتانے والے ہیں، یہ علماء ظاہر کی بات ہے۔ اور جو علماء باطن ہیں وہ جو حضور کی خصوصیات کو جانتے ہیں وہ کتنی ہیں کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ علماء ظاہر بھی ایک طرف، علماء باطن بھی ایک طرف، سب کا علم ایک طرف۔ تو جو رب اپنے محبوب کی خصوصیات کو جانتا ہے وہ کوئی اور جانتا ہے۔ یہ صرف 250 نہیں ہے، 250 سے زیادہ ہے۔ کہاں تک ہے ان کا شمار، کدھر تک ہے؟ رب کی قدرت کوئی محدود ہے؟ اور محبوب بھی رب کا ہی ہے، تو رب جو بھی عطا کرے کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ فرمایا 5 باتیں بخاری شریف میں فرمایا سی جو میرے سے پہلے انبیاء میں سے کسی کو رب نے نہیں عطا کی اور مجھے اس سے نوازا ہے۔ ان میں سے ایک خصوصیت یہ بیان کی، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا،
کہ پہلے امتیں آتی رہی ہیں، ہر کسی کے لیے اپنی ایک عبادت کا معین تھی، اور وہیں جاتے تھے، جا کے اپنی عبادت کرتے۔ یہود اپنے کلیسا میں جاتے، عیسائی اپنے کلیسا میں جاتے، اور مجوس آتش کدہ میں وہاں بیٹھ کر آگ کے سامنے وہ عبادت کیا کرتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ ہر ایک نے کوئی نہ کوئی مقام بنا رکھا تھا، اس سے ہٹ کر عبادت نہیں ہو سکتی تھی۔ جہاں بھی ہوں آپ کو وہاں پہنچنا پڑے گا۔ پہلے یہ تھا، نظام یہ تھا، چل رہا تھا۔ رب نے ہمیں بھی مسجدیں عطا کی ہیں، لیکن ہم محراب مسجد کے محتاج نہیں ہیں، کیونکہ اب رب کا محبوب آ گیا ہے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، فرمایا کہ جب میں آ گیا تو رب نے یہ مجھے خصوصیت عطا فرمائی۔ میرے خصائص میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ رب نے اس پوری روئے زمین کو میرے لیے نہ صرف پاک کر دیا ہے بلکہ اسے مسجد بنا دیا۔ وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، اب امتی میرا ہو، سفر اس کا مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو یا شمال میں ہو یا جنوب میں ہو یا ہواؤں میں فضاؤں میں سفر کر کے جا رہا ہو یا سمندر کے پانیوں میں ہو، کسی کشتی میں ہو یا بڑے بحری جہاز میں ہو یا وہ سفر کسی گاڑی میں ہو، کسی سواری پر ہو میرا امتی، اور نماز کا وقت آ جائے بس سجدہ ریز ہو جائے، رب اس کی عبادت کو قبول کر لے گا، مسجد اگرچہ نہ پہنچے۔ ایما رجل من امتی، امتی میرا ہو، فرمایا امتی میرا ہو، ادرکتہ الصلاۃ، اور میرے اس امتی کو نماز پالے، یعنی اس پر نماز کا وقت آ جائے۔ وہ موٹر وے پہ بھی ہے تو ایک سائیڈ پہ ہو جائے، وہاں مصلی بچھائے اور نماز پڑھ لے، نماز ہو جاتی ہے۔ دکان پہ ہے، آفس میں ہے، اسکول میں ہے، مدرسے میں ہے، مصلی تو بچھائے، رب کی بارگاہ میں سر مسجود ہو جائے، اپنی ان پیشانیوں کو، اپنی سجدہ کی جگہ کو رب کے حضور جھکا دے، میرا رب اس کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ حضور کے خصائص میں سے خصوصیت یہ بھی ہے، پچھلے جو ادوار تھے، پچھلی امتیں تھیں، جنگیں ان میں بھی ہوتی تھی، لڑائیاں ان میں بھی ہوتی تھی، مال غنیمت ہاتھ آتا تھا، لیکن وہ آپس میں ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتا تھا، تقسیم نہیں کرتے تھے۔ بس کیا ہوتا تھا، ہر ایک میں اپنے اپنے طور طریقے تھے۔ ایک طریقہ جیسے یہ بھی تھا کہ اس سارے مال غنیمت کو اکٹھا کر کے کسی پہاڑ پہ رکھ دو، کسی صحرا میں رکھ دو، کسی کھلے میدان میں رکھ دو، کیا ہوگا؟ آسمان سے ایک آگ اترے گی، اس کو جلا کے راکھ کر دو، گویا قبول ہو گیا۔ اس طرح ہوتا۔ آدم علیہ السلام کے دور میں آپ نے سن رکھا ہوگا، ان کے دو بیٹوں نے قربانیاں دی تھی، ایک نے بکری ذبح کی اور ایک نے گندم کا ایک ڈھیر دیا تھا، قابیل اور حابیل۔ ایک کی قربانی قبول ہو گئی، آسمان سے آگ آتی تھی اور قربانی قبول ہو جاتی تھی۔ جب حضور آ گئے تو قانون رب نے بدل ڈالا، کیونکہ وہ مالک و مختار ہے، اس نے قانون بدل ڈالا۔ اللہ جل مجدہ نے وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، حضور فرماتے ہیں میرے لیے رب ذوالجلال نے جو مال غنیمت پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں ہوتا تھا، رب ذوالجلال نے وہ مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا۔ پھر صحابہ میں ڈسٹریبیوٹ ہونے لگا، پھر یہ معین کر دیا گیا کہ اس کا حصہ کیا ہوگا، خمس نکالو، اور پھر باقی صحابہ میں حضور تقسیم کیا کرتے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت۔
اور پھر ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ رب نے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ ہر نبی اپنی امت کے لیے رحمت ہوتے تھے، اپنی امت کے لیے، کیونکہ ان کے صدقے رب مخلوق کو، ان کے امتیوں کو نعمتوں سے نوازتا تھا۔ پتہ چلا کہ نبی کا صدقہ ہی ملا کرتا ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے صدقہ کن کا ہے؟ مصطفیٰ کا ہے، جو نبی الانبیاء ہے، جو امام الانبیاء ہے، ان کا صدقہ ہے۔ اور جب محبوب آیا تو رب نے یہاں بھی قانون بدل ڈالا، محبوب کو ایسی خصوصیت سے نوازا کہ تمام جہانوں کے لیے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیج دیا۔ اللہ فرماتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ عالمین جمع ہے عالم کی، عالم لام کے زبر کے ساتھ ہوتا ہے، عالم نہیں، عالم۔ عالم تو ان کو کہتے ہیں جن کے پاس قرآن کا حدیث کا علم ہوتا ہے، اور جب اسی لام کے اوپر زبر لگ جاتی ہے تو عالم بن جاتا ہے ایک جہان۔ جیسے یہ دنیا جہان ہے، عالم لام کے زبر کے ساتھ ہوتا ہے۔ عام طور پہ ہم بھی جو علماء ہوتے ہیں ان کو بھی عالم کہنے لگ جاتے ہیں۔ ایک اعتبار سے تو وہ جہان ہی ہوتے ہیں، کیونکہ حضور کی بارگاہ سے ملا ہوا علم تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے اپنے اندر ایک جہان ہی ہوتے ہیں، ایک سمندر، ایک جہان، قرآن اور حدیث کا علم جس کے پاس ہو، چھوٹی سی بات نہیں ہوتی۔ حضور نے ایسے نہیں فرمایا کہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں، اس کے تہہ میں اتر کر دیکھیں تو نظارے اور ہیں۔ یہاں عالم ہے، لام کے زیر کے ساتھ نہیں، عالم جہان۔ عالم کی تعریف ڈیفینیشن کیا ہے؟ آسان یہ ہے، مختصر یہ ہے کہ عالم ما سوی اللہ کو کہتے ہیں۔ ما سوی اللہ مین کہ رب کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ عالم میں آتا ہے۔ اور کم و بیش علماء نے لکھا بعض نے کتابوں میں 18,000 عالم ہیں، اس سے بھی زیادہ ہوں گے، ممکن ہے جن کے علم بھی نہ ہو، جنہوں نے اپنے علم کو بیان کیا 18,000 تک۔ کم زیادہ کتنے ہیں رب جانتا ہے۔ ایک عالم یہ دنیا ہے، عالم قبر، عالم برزخ، یہ ایک دنیا عالم ہے۔ اور ما سوی اللہ، رب کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ عالم میں داخل ہے۔ اب ذرا غور کریں، گنتی کریں کہ رب کے سوا ہے کیا کیا۔ یہ پھول بوٹے، یہ آسمان، حور و غلمان، عرش و کرسی، رب کے سوا کیا کیا ہے۔ چاند، سورج اور ستارے، رب کے سوا کیا کیا ہے۔ بنین و انسان، رب کے سوا کیا کیا ہے۔ حشرات الارض، رب کے سوا کیا کیا ہے۔ پرند اور چرند، رب کے سوا کیا کیا ہے۔ رب کے فرشتے، رب کے سوا کیا کیا ہے۔ آسمان پر رہنے والی مخلوقات، رب کے سوا کیا کیا ہے۔ زمین کے اندر بسنے والی مخلوقات، رب کے سوا کیا کیا ہے۔ یہ مساجد، رب کے سوا کیا کیا ہے۔ ہماری سواریاں، رب کے سوا کیا کیا ہے۔ جو کچھ بھی نظر آتا ہے یہ سب کا سب یہ ما سوی اللہ ہے، یہ رب کے سوا ہے۔ عالم ما سوی اللہ کو کہتے ہیں۔ رب نے جب اپنی ذات کے لیے لفظ فرمایا تو کہا عالم نہیں، عالمین، کہ جتنے بھی جہاں ہے وہ 10,000 ہے یا 18,000 ہے یا 18 لاکھ ہے یا 18 کروڑ ہے، جتنے بھی رب کے علم میں ہے ان سب عالمین کو پالنے والا رب ہے، اور ان سب کے لیے رحمت مصطفیٰ۔ باقی نبی رحمت بن کر آتے اپنی اپنی قوم، قبیلے، امت کی طرف،
اور جب محبوب آئے رب نے قانون بدل ڈالا۔ اور ایک اور بات ہے، صرف فرض کر کے اس کی تشریح نہیں کروں گا کیونکہ ہر بات تو پورا ایک موضوع ہے۔ وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، بخاری شریف کی اس حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب نے مجھے شفاعت کا مقام بھی عطا کر دیا جا چکا ہے۔ اعطیت الشفاعہ، دیا جا چکا۔ لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي، میں اپنی امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کی شفاعت کروں، اور حال یہ ہوگا محشر میں کسی نے بھی میری ایک نہ پوچھی۔ اس وقت نفس نفسی عالم ہو، محشر میں کسی نے بھی میری ایک نہ پوچھی، حامی نظر آیا تو بس ایک تو نظر آیا، اور بازار قیامت میں جنہیں کوئی نہ پوچھے ایسوں کا خریدار، ہمیں بس ایک تو نظر آیا۔ اور عالم یہ ہوگا پوچھیں گے لوگ حشر میں سرکار کہاں ہے، پوچھیں گے لوگ حشر میں سرکار کہاں ہے، اور سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں۔ میں کیا کیا کہوں، سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں کہ کیا کیا کہوں، حضور آپ کی کس کس خصوصیت پہ بات کروں، میں سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری۔ آپ خوش قسمت ہے، شاہ صاحب کا لڑ ملا ہوا ہے، اعلیٰ حضرت کا شعر بڑے ہی آسان انداز میں آپ کو سمجھائے، بڑے ہی آسان، مشکل انداز نہیں اپنایا، اور میرا خیال ہر عام آدمی جو بیٹھا ہے تو اس کو سمجھ آنی چاہیے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اسی شعر پر میں دعا کروں اللہ کریم ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
اولیاء سے